السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں آپ لوگ کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ نشست کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ چند اہم باتیں میں آپ لوگ کے سامنے کر دوں، کیونکہ آج کی نشست کے حساب سے وہ بہت مناسب ہے۔ آپ لوگ کو سورہ بقرہ اسٹارٹ کروائی تھی، تو میں نے پہلے سیشن میں یہ آپ لوگ کو بتایا تھا، غالباً دوسرے سیشن میں، کیونکہ پہلا سیشن تو سورہ فاتحہ کا تھا۔ اس میں نے یہ بات حصوں میں اول کہتے ہیں، اس میں تمام بحث سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں سے تھی، لیکن اب جو 18 رکوع اللہ 19واں رکوع سے سٹارٹ کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، تو 19 رکوع سے لے کے آخر تک جو لگاتار 40 رکوع تک آئیں گے، یعنی اختتام جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز 40ویں رکوع پہ سورہ بقرہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ پورا ذکر اب جو چلے گا، اس میں اصل مضمون ہوگا موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد، اس کا آخری دن تھا، اور اب جو انشاءاللہ آج کی نشست سے سٹارٹ ہو رہا ہے بروز منگل، ہم لوگ مضمون کریں گے جس کا اصل ذکر اور اصل بحث اور اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدی سے ہے۔ تو اس دوسرے رکوع میں تقریباً 22 رکوع ہیں، 19 سے 40 تک آپ لوگ چلیں گے تو 22 رکوع آپ لوگ کو نظر آئیں گے، اور یہاں پہ ہاریزونٹل ایک افقی تقسیم جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، ان 22 رکوع کو سمجھنے کا اصل ذریعہ یہ ہے اور آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اس طریقے سے مضمون کی جو کہ کسی لڑی میں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اگر بنتی ہے رنگ برنگی تو اس میں ایک سفید ہوتا ہے، پھر ایک پنک ہوتا ہے، ایک پرپل ہوتا ہے، تو یہ مختلف لڑیاں ہیں جن کو ایک طریقے سے، یہ میں آپ لوگوں کو دوسرا حصہ سمجھا رہا ہوں سورہ بقرہ کا، گویا کہ 19 سے 40 رکوع تک تقریباً 22 رکوع مسلسل آئیں گے۔ اب تو ان چار لڑیاں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے عبادات، اس کے شرائط، یہ کرنا حلال ہے، یہ کرنا حرام ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، یہ سب فرض ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہمارا بنیادی ہے۔ اصل میں بنیا علی الاسلام و علی وہ ان 5 چیزوں سے بنتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ لوگوں کو جو 4 لڑیوں میں سے پہلی لڑی ہے، اس میں آپ لوگوں کو مسلمانوں کے لیے عبادات کے شرائط نظر آئیں گے۔ جو دوسری لڑی ہے وہ حقوق ہوں گے، یعنی عائلی قوانین کے معاملات،
اور جو قبائلی زندگی گزاری جاتی ہے ان کے معاملات، یہ تمام جو حقوق العباد ہیں یہ دوسری لڑی ہے۔ گویا کہ حقوق اللہ یعنی اللہ کا حقوق، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، یہ ساری عبادات آ گئیں، اور دوسری چیز حقوق العباد، یہ دو لڑیاں ہو گئیں۔ پھر تیسری لڑی ہے جہاد بالمال، جس میں پورا جو اصل مضمون ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، انفاق کرنا، تاکہ مال کی محبت نکلے اور اللہ کی دین کی سربلندی ہو۔ تو یہ تیسری لڑی ہے جہاد بالمال یعنی انفاق کرنا، اور جو یہ شخص نہیں کرتا وہ ہے منافق، کیونکہ اس کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور چوتھی لڑی ہے جہاد بن نفس، اس میں آپ کی کثیر تعداد سے ذکر آئے گا قتال فی سبیل اللہ، کیونکہ قتال تو وہاں پہ ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں پہ اس دور میں ایک طریقے سے، اور یہ بات آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جو جنگ میں جاتا ہے اس نے موت ایک طریقے سے ہے، اگر وہ بچ جائے تو بونس ہے، اگر نہیں بچے تو اللہ کی راہ میں شہید ہے، اور اگر بچ جائے تو غازی ہے۔ یہ جو چار لڑیاں ہیں، جہاد بالمال، جہاد بن نفس، حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ آپ لوگوں کو آج کی نشست سے آگے جتنے ہم لوگ انشاءاللہ مہینے بھر ہماری جو ڈسکشن رہے گی، کیونکہ یہ 22 رکوع ہیں تو 22 دن تو انشاءاللہ لگیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ چار لڑیاں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، حقوق العباد، حقوق اللہ، جہاد بالمال اور جہاد بن نفس، یہ چار آپ لوگوں کو بار بار نظر آئے گی، یہ ہاریزونٹل ڈویژن کے ساتھ چلے گی، یعنی یہ چار لڑیاں ایک طریقے سے دانے کی طرح تنے بنے ہیں، مطلب یہ ایک طریقے سے جیسے تسبیح ہوتی ہے، تسبیح میں ہر قسم کے دانے ہوتے ہیں، ہر رنگت کے دانے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے یہ چار لڑیاں آپس میں ایک طریقے سے بنی ہوئی ہیں، اور ہر لڑیوں میں جو مضمون آئے گا وہ اپنی جگہ بہت منفرد ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ لوگ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب تشکیل کی جا رہی ہے، یعنی وہ سابقہ امت مسلمہ جو کہ یہود، نصرانی یہ سارے تھے، ان سے ایک طریقے سے ٹائٹل شفٹ ہو رہا ہے، منتقل ہو رہی ہے امام الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے اب اوپر ایک بہت بڑا فرض منصبی آنے جا رہا ہے، ایک نئی امت کا ایک آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ وہ سارے گناہ کر چکے ہیں جو کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم مدین، قوم شعیب، یہ ساری قوموں نے جو حرکتیں کریں اور بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب ہوئے اور ان سے ان کو سزا ملی، ان ساروں سے بہت آگے کے گناہ ہم لوگ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ایک بہت نظر ثانی اور ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عنایت ہے ہم سب پہ، کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو ایک طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج تک الحمدللہ ہلاک نہیں ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے روئے زمین سے ایک دم ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے سیف ہے۔ تو ایک نئی امت کا آغاز ہو رہا ہے، کا ایک اور وہ نئی امت کا چارٹر کیا ہے وہ سمجھیے گا، کہ یہ نئی امت جو اب چینج ہو رہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد امت محمدی کا آغاز ہو رہا ہے، یاد ہوگا اس سے پچھلی نشست میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، پچھلی نشست میں ہی بلکہ ہم لوگ نے پچھلی حصہ اسٹارٹ ہوا ہے، آخری حصے کے اختتام پہ ہم لوگوں نے وہ آیت پڑھی تھی دوسرے پارے کے آغاز میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا شہیدا۔ اس نئی امت کا چارٹر یہ ہے کہ تم کو تمام لوگوں کے لیے ہم نے بنایا گیا ہے تاکہ اس دین کی گواہی پہنچاؤ ان تمام لوگوں تک، تاکہ رسول اللہ بن جائیں تم پر، کہ اس نے میرے اس بندے نے میرا دین جو میں نے ان تک پہنچایا تھا 1.25 لاکھ کے مجمع میں، آج تک امت انشاءاللہ اس کو آگے پہنچا، اپنا کردار ایک دم شد و مت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، تمام نوع انسانی تک۔ تو گویا اب ہم لوگ وہ ایک لنک ہو گئے ہیں، ایک درمیانی واسطہ ہو گئے ہیں، ایک درمیانی لنک ہو گئے ہیں تمام نوع انسانی کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ، جس کو شاعر بھی کہتا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن
اور حدیث میں بھی ہے کہ میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا ہے. اس لیے حضور آخر اس دعوت کو آگے کون پہنچائے گا؟ ظاہر بات ہے اس کو عام تو کرنا ہے، لوگوں تک حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں، نہ صرف تبلیغ سے بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے. محمد الرسول اللہ نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبھی حجت قائم ہوگی نا لوگوں پر. اس کے لیے تم کو قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلات جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا. آرام سے گھر بیٹھے کفر جگہ نہیں چھوڑے گا اور حق نہیں آ جائے گا میدان میں. کفر کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تم کو تن من دھن لگانا ہوگا، تب جا کے انقلاب آئے گا. لہٰذا دیکھیں اب جو اسٹارٹ ہو رہا ہے، اب میرے خیال سے اتنی تمہید کافی تھی، کیونکہ یہ آیات سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے. آج ہر انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. وہ بے شک بات صحیح ہے، لیکن اس پورے رکوع مبارکہ کو جو 19واں رکوع آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، تھوڑا تفصیلی رکوع ہے، میرے خیال سے 11:15 بج جائیں گے، لیکن یہ جو پورا تفصیلی رکوع ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ اب سابقہ امت مسلمہ سے اب ایک نئی امت وجود، امت کو حق پریویل کرنے کے لیے، حق غالب کرنے کے لیے تکلیفیں جھیلنی سے. دیکھیں شروع میں ہی بتا دیا، ایک دم اسٹریٹ فارورڈ انداز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایمان صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو. کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں بھی جب یہ باتیں سمجھی تھیں تو وہاں امت کی بات ہم کو بھی سمجھائی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم لوگوں نے وہاں پڑھی تھی غالباً شاید 5 کہ تم لوگوں کو بھی نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنی ہے. سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا تھا ایک طریقے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس کے لیے صبر قائم کرو، اور اگر اس سے اپنا کوارڈینیشن اور کانٹیکٹ رکھنا ہے اور اس کی جناب میں توبہ رکھنی ہے تو نماز سے سہارا حاصل کرو. تو گویا کہ وہی بات ایک طریقے سے ہم لوگ کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، یعنی یہ جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ تکلیفیں آئیں گی، اس میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. استعینوا، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اگر تمہارے اوپر اس پورے پروسیس میں، اس پورے حق کو غالب کرنے میں، اس پورے نظام کو قائم کرنے میں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، اس میں اگر تمہیں جد و جہد کرنی پڑے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، پریشانی ہو، تو اس میں صبر کرو. اور صبر کے ساتھ ساتھ والصلاۃ، یہ نماز تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دم پوٹینشل مضبوط رکھے گی، چٹان کی طرح کھڑا رکھے گی. والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی ہے، کس طرح ہے ہم نہیں جانتے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ ڈاکٹرز ہیں وہ جانتے ہوں گے، رگے جان کہتے ہیں انٹرنل جگلر وین کو، شہرگ، تو رگے جان سے قریب ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ ترجمہ ہے اس کا. دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تمام حکمت، اللہ تعالیٰ کے تمام فضائل، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ ساری مدد و نصرت اللہ کی اسٹریٹ فارورڈ انداز ہے. آپ لوگ دیکھیں اس رکوع مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. پہلے ہی قدم پر دیکھیں قتال کی بات شروع ہو گئی، کیونکہ اب جس پروسیس میں تم لوگ تیار ہو جاؤ، اور جانے دینے کا تقاضا کیا ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے اور کفر کے لیے میدان جنگ میں آ جاؤ. یہ میں آپ لوگ کو کانٹیکٹ سمجھا چکا ہوں. یہ کن لوگوں سے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ انداز. اور ہرگز مت کہنا بت لمن يقتل في سبيل الله، یعنی ہماری راہ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اموات، ان کو یہ مت کہنا کہ وہ مردے ہیں. جن کو تم
ہو گئے کو دو قدم، انسان کے دو قدم بہت محبوب ہیں۔ نمبر ون، وہ قدم جو کہ رشتہ داروں کے لیے اٹھے، رشتہ داروں کی تیمارداری کے لیے، رشتہ داروں کی عیادت کے لیے اٹھے۔ کوئی رشتہ دار آپ کا بیمار ہے، اس کی کوئی رفع کرنی ہے، کوئی تکلیف، اس کے لیے اٹھے۔ یعنی ہر وہ چیز جو حقوق العباد کے زمرے میں آئے، لوگوں کے درمیان صلاح کرنے کے زمرے میں آئے، تو وہ قدم اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ وہ قدم جو کہ بات ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک طریقے سے جان کا سودا کر کے ہی جاتا ہے وہ۔ تو مت کہو ایسے لوگوں کو جو کہ ہماری راہ میں اگر ہماری راہ میں قتل ہو جائیں اموات، کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، بل نہیں، احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی شہداء تو زندہ ہیں جو اللہ کے ان کے لیے روز قیامت تک کا انتظار تھوڑی ہے۔ یہ آگے چل کے سورہ یاسین میں مضمون کھلے گا، قیل یا بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ آگے چل کے سورہ یاسین میں کھلے گا کہ شہید زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ شہید کے لیے سمجھ لیجئے کہ روز قیامت تک کا حساب کا انتظار نہیں ہے، ان کی روحیں براہ راست جنت میں داخل کی جاتی ہیں۔ یہ آگے مضمون کہ ان کو تو وہاں جنت میں اپنے پروردگار کے ہاں سے رزقہم، روزی مل رہی ہے بھائی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر شہید تمنا کرتا ہے کہ واپس دنیا میں آ کے میں شہید ہو جاؤں، اور واپس جاؤں اور شہید ہو جاؤں، کیونکہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ ڈائریکٹ جنتوں میں جاتی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے، کہ واپس اس دنیا میں آؤں اور واپس شہید ہو کے واپس اللہ کی بارگاہ ہو جاؤں۔ اور ایک اور حدیث کی شرح ہے کہ شہیدوں کی جو روح ہوتی ہے وہ اللہ جنت کے پپوٹوں کے اندر ڈال دیتا ہے، جو جنت کے پرندے ہوتے ہیں ان کے پپوٹوں میں ڈال دیتا ہے، سینوں میں ڈال دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ وہاں جہاں چاہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں، جس میوے کی طرف جانا چاہے کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ شہید کا رتبہ ہے، یہ بہت عظیم رتبہ ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہیں۔ رتبے ہیں، یہ مت سمجھ لیجئے کہ میدان جنگ میں جو گیا شہید ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے جو آگ میں جل گیا وہ بھی شہید ہے، جو کسی اونچائی سے گر گیا غلطی سے وہ بھی شہید ہے۔ ابھی یہ جو معاذ اللہ ہے کہ ان تمام اہل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ شہید کا رتبہ دے گا اور تمام عطا فرمائے گا۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب دیکھیں پہلے سے ہی دکھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ جس راستے پہ اب تم نے قدم رکھا ہے اس میں تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر بیوی سے ناراض ہوگی، بیوی شوہر سے ناراض ہوگا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، والدین اولاد سے جدا ہوں گے، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان برداشت کرنے کے لیے اب ریڈی ہو جاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم لازماً، ہمیشہ لازماً، یہ ہمارا پختہ عزم ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، کیسے کیسے فاقے احزاب میں کیسے کیسے فاقے آئے ہیں، خود حضور کے گھروں میں آپ لوگ دیکھیں کیسے کیسے فاقے آئے ہیں، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ حال تھا۔ اور حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حال تو یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کر آئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، بیماری کا جب پتہ چلا تو ان سے رہا نہیں گیا، حال جب دریافت کرنے آئے تو انہوں نے کہا ابا جان، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ نے کیا بولا کہ ابا جان، میرے پیارے ابا، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور کائنات کے افضل ترین باپ اور افضل ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے ہیں۔
جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت پوری کی پوری زمین پہ اتار سکتا تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ تمام گھروں کو سونے اور چاندنی کے کائنات کے افضل ترین باپ اور افضل ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ صبر کر، کہ آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا صبر کرو۔ وسلم نے عظیم وہ ایک بات فرمائی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری لخت جگر فاطمہ، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تجھے یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جوع، اور تمہیں نقصان ہوگا مال اور جان میں، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال اور جان اور پھلوں کی جو اب نقصان دہی تمہیں برداشت کرنی ہوگی، اس سے بھی آزمائیں گے، والثمرات، اور آزمائیں گے۔ اب یہ پھل دو معنی دے رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ الثمرات کا جو لفظ ہے، ایک تو یہ معنی دے رہا ہے پھلوں کے، کیونکہ وہاں جو اصل ذریعہ معاش تھا جزیرہ نمایاں عرب کا، وہ کیا تھا؟ وہ تجارت تھی، کیش کراپ تو ان کی یہی تھی نا۔ ایسا بھی موقع آیا جنگ تبوک کا کہ فصل تیار ہے، کھڑی ہوئی ہے، بس کاشت کرنی رہ گئی ہے، بلاوا آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ نکلنا ہے جنگ میں، تو یہ ساری فصل کیا ہوئی؟ اب ضائع ہو گئی نا۔ تو یہ امتحان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اہل ایمان کے لیے؟ اور دوسری چیز، دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ محنت کے ثمرات کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت عظیم کوششوں کے بعد اپنے لیے ایک کیریئر کا انتخاب کرتا ہے، کیریئر کے ذریعے ایک بہت عظیم بنا لیتا ہے اس دنیا میں، لیکن جب اس راستے پر آتا ہے، اس حق کے راستے پہ آتا ہے، تو کوئی اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی، اس عظیم کیریئر کو کھو کر اس میدان میں آنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آنا پڑتا۔ محنت کے ثمرات ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، فقر و فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال اور اپنی جانوں کی کمی سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ لیکن ان تمام کمیوں کے آزمانے کے بعد جو حق والے ہوں سے سمجھ لیجئے بشارت ہے، ان بہت وبشر الصابرین، تو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے عادت صبر اپنائی، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، کیونکہ یہ بات تو حتمی ہے کہ جانا تو ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ نے بھی نہیں جانا، آج جانا ہے، آج نہیں جانا ابھی چلے جانا ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جانا تو ہے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، تو کیا ہے، وہ تو اس کے گناہوں کے کفارہ تک لگے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا سے وہ جانے لگے تو اس کے چہرے پہ ایک مسرت ہو، مسکراہٹ ہو۔ ہم لوگ یہی بات بولتے ہیں نا کہ جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تیری طرف ہی چلے گئے۔ تو بندہ مومن کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لائف از اے لائبلٹی، یہ لائبلٹی ہے۔ میں اور آپ جتنی دیر یہاں رہ رہے ہیں ہمارا تو حساب بڑھتا جا رہا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا قیامت کے دن کہ تمہیں ہم نے اتنی دولت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہیں ہم نے اتنی ذہانت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہیں ہم نے اتنی فطاحت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ باطل کے حق پہ چلنے کے لیے اپنے تھی یا حق کے راستے کو اپنایا؟ لائف از اے لائبلٹی ناٹ این ایسٹ۔ اسی لیے تو حدیث میں آتے ہیں نا کہ دنیا جنت ہے کافروں کے لیے اور قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ قید خانہ ہے یہ، میری اور آپ کی روحیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے اس حیوانی جسم میں، حیوانی جسم کے اندر ایک طریقے سے قید خانے کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے۔ یہ ایکٹیویٹ کس سے ہو رہی ہے؟ یہ اس کلام سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کلام اور ہمارے روح کی جو اصل مانبع ہے اور اصل سرچشمہ ہے وہ ذات ختم،
تو دنیا تو جنت ہے کافر کے لیے اور قید خانے ہے مومن کے لیے، کہ دنیا تو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، دنیا کا فضل، ساری دنیا کی حکمتیں، ساری دنیا کی آسائشیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن تم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کرا، تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ بس اسی بات کو انسان نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں زندگی بھر، اور حتیٰ ہوتا کیا ہے، یہیں کا عیش، یہیں کا ساز و سامان، یہیں کا اہل و عیال، یہیں کی اولاد، یہیں کی بیوی، ہوتا کیا ہے پھر حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک میرے آگے روشنی نہیں ہوتے۔ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے کبھی اپنی کمر کسی ہی نہیں، تم لگے رہے اسی دنیا میں، تو ہم نے بھی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک آ گئے نا، اب دیکھ رہے ہو نا ساری چیزیں۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ الصَّابِرِينَ، اور ایسے صابروں کا اللہ تعالیٰ عظیم مقام سے ان کو تشبیہ دیتا ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب کبھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی رنج و غم، کوئی آفت، ہمارے دین کو غالب کرنے کے لیے جتنی وہ کمر کستے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مصیبت تو آتی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، آپ اگر گلی میں بچے کو بھی بولیں کہ یہاں کرکٹ مت کھیلو، کسی کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا اگلے دن اس گلی میں سے خود گزرنا محال ہو جائے گا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن پہ ہماری راستے میں چلنے کی وجہ سے کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے تو تھے، ہم اللہ ہی کے تھے، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کے رہیں گے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف تو جانے والے ہیں، کل نہیں چلے جائیں، آج چلے جائیں، آج نہیں چلے جائیں، ابھی چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں نماز کے بعد تو مجھے اتنی ایشورٹی نہیں ہوتی، اتنی ایشورٹی نہیں ہوتی کہ میں برابر سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ یہ ہونا چاہیے بندہ مومن کا ایک مقام، آج ابھی اگلے قال اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایت ہوتی ہے اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کانسیپٹ، ان کا ویژن بہت کلیئر ہے، ان کا ورڈکٹ تو یہ لوگ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا جنت میں مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پہ میں عنایت ضرور بارش میں سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میں دوں گا ان کو جگہ، انہوں نے میری خاطر برداشت کری ہے ساری چیزیں، میرا حق ہے، مجھ پہ لازم ہے کہ میں ان کو اجر دوں۔ آگے چلتے ہوئے فرمایا اولئک علیہم صلوات اولئک هم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز کٹ رہی ہے، میں دوبارہ اپنا نیٹ ذرا کر رہا ہوں، اب چند آیت رہ گئی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور انہی میں سے میں ہدایت یافتہ بناؤں گا پھر لوگوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر کامل گامزن ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہو گئی 157 تک، لیکن یہاں 158 آیت سے لے کے اینڈ تک آپ لوگوں کو ایک طریقے سے رخ جو ہے وہ کلام کا ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا دیجئے کہ آواز اب کلیئر کا ایشو تو رہے گا، لیکن آئی ایم شیور آپ لوگ اگر کلام پاک ساتھ رکھ کے بیٹھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو۔ اب دیکھیں 158 آیت سے آگے جا کے ایک بحث ہو رہی ہے کہ خانے پہلے چند رکوع پہلے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پورا ایک ذکر آیا، مقام ابراہیم کا بھی ذکر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اہل مشرکین جو تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ صفا مروہ کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ حج کے مناسک، عمرے کے مناسک میں سے ایک اہم رکن صفا مروہ کی سعی بھی ہے، 7 چکر وہاں پہ بھی لگانے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کی حقیقت کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ کی شاعر ہیں۔ یہ شاعر کہتے کیا ہیں، وہ ایسی چیز، ایسی جگہ جو کہ کوئی شعور بخشے آپ کو،
یعنی وہ چیزیں جن سے نبیوں کا کوئی سلسلہ ملتا اللہ ہیں، شعور دلاتے ہیں، اللہ کی طرف آپ لوگوں کے ذہنوں کو لے کر جاتے ہیں. پڑھ دیکھیں تو انڈائریکٹلی آپ کا ذہن بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کے واقعے کی طرف جائے گا اور انڈائریکٹلی اللہ کی طرف جائے گا. تو اس اعتبار سے شاعر کہ یہ ساری کی ساری ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ شاعر ہیں، وہ ان کو. اور یہیں پہ ہی وہ بی بی ہاجرہ کا عظیم الشان واقعہ تھا کہ وہ پانی کی تڑپ میں جب حضرت اسماعیل اس صحرا میں تھے تو وہ بھاگتی تھیں دو پہاڑوں کے درمیان. تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. تو جو شخص حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا قصد کرے یا عمرے کی نیت کرے، یعنی میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت ہم تو فمن حج البیتا، تو جو شخص حج کا یا اعتمرا یا عمرے کی نیت کرے یا حج کی لئی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کی بھی سعی کرے. وہ لازم ہے اس پہ، وہ حج اور عمرے کا ایک طریقے سے مناسک ہے کہ اس کے درمیان بھی دوڑنا ہے، بھاگنا ہے. ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، سو جو شخص امر خیر کرے یعنی خیر کا کام کر کے آگے اللہ کی طرف بھیجے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ بھی تو شاکر ہے، قدردان ہے، شکور ذات ہے، علیم بھی ہے، علم رکھتا ہے. لہٰذا یہ سمجھ لیجیے شاکر اور علیم کیوں اللہ تعالیٰ آگے لے کر آیا. جب انسان کوئی محنت کرتا ہے تو وہ محنت بھلے کسی کو بتائے نہیں بتائے، اللہ کو تو پتہ چل جاتی ہے نا. تو شکر جب انسان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان مند ہونا. وہی شکر جب اللہ قبول کر لے اور اس شکر کی شرف قبولیت دے دے تو اللہ تعالیٰ شاکر بن جاتا ہے، قدردان بن جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری راہ میں یہ محنت کری، میرے فلاں بندے نے میری راہ میں یہ قربانی دی، میرے فلاں بندے نے میری راہ میں یہ ایثار دیا. اور جانتا ہے، شاکر بھی ہے اور علیم بھی ہے، جانتا ہے کہ کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو تو پتہ چل جاتا ہے. اگر تم بھائی کی مالی یا بہن کی مالی مدد کر رہے ہو تو کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے اللہ تو علیم ہے نا. اور اگر کو جو دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اور بائیں ہاتھ کو دیا جائے اور دائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت ثواب لینے کی ثواب چاہتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو اور اپنی چودراہٹ کا اور اپنی دولت کی نمائش ہو رہی ہے تو وہ تو ایک طریقے سے بھی ہے. شاکر اتنا ہے کہ میرے بندے نے بھلے 10,000 روپے نہ دیے ہو، 1 روپیہ بھی دیا ہو تو شاکر ہے، قدردان ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ میرے بندے نے کچھ تو دیا. ان اللہ شاکر علیم. آگے چلتے ہوئے فرمایا ان الذین یکتمون البینات والہدی، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل، اس چیز کو جو کہ ہم نے روشن اور ہدایت کا ذریعہ بنا کے نازل کر دی ہے. یعنی کیا؟ یہ قرآن شریف، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب تورات اور انجیل میں عام کر دیا تھا لوگوں کے ظاہر ہونے کے بعد. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پہ لعنت ہے اللہ کی بھی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یہ بیسیکلی خطاب کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ خطاب ہو رہا ہے علماء یہود کی طرف، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جانتے تھے یہ کلام پاک بہت مبارک ہے، لیکن پھر بھی کتابوں میں اس سب کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، پھر بھی وہ چھپاتے تھے، سرسری مضمون بیان کرتے تھے. تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امانت ہے دوستوں. علم، ہماری جو نالج ہے وہ بہت بڑی امانت ہے. اس علم کا چھپانا ایک بہت بڑی گمراہی کا سبب. کیسی کھلی پیشن گوئیاں تھیں ان کے پاس تورات انجیل میں، اس کو چھپاتے پھرتے تھے. بہت اہم ہے اور تعویل عام کے لحاظ سے بھی کہ ہمارے آگے بھی یہ جو قرآن کی ہدایت روشن ہو رہی ہے اس کو بھی تو ایک طریقے سے ہم لوگ چھپا رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ کیا بتا رہے اللہ؟ سورہ رحمان میں آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ الرحمن، اللہ کی وہ صفات جن میں سے سب سے چوٹی والی صفات ہے، سب سے عظیم صفت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رحمان ہے. الرحمن، رحم کرنے والا. علم القرآن،
اللہ کی تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب کون ہے؟ کون سی ہے؟ علم القرآن، کہ اس نے کتاب قرآن سکھائی لوگوں کو. علم القرآن انسان، اور اس نے تمام دنیا میں تمام جانداروں میں ہے. اس انسان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لائے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تمام جانداروں میں سب سے بہترین چیز میں نے انسان بنائی ہے. خلق الانسان، اور اس انسان کے اندر سب سے پوٹینشیل کیا؟ قوت گویائی دی ہے، بولنے کا ہنر دیا ہے. اس زبان کے ذریعے سے انسان کسی کے آگے اپنا معیار اونچا کر سکتا ہے یا نیچا کر سکتا ہے. اس زبان کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے انسان جو ہے تک پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو، اور طرح طرح کی پستیوں کا شکار ہو سکتا ہے اس زبان کے ذریعے سے. اور یہ طلاقت لسانی، یہ گویائی، اسی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے. یہ ہوئی نا اس کی بات. پھر ہوا نا اس شکر کا، نعمت کا حق ادا تب ہوا نا جب ہم لوگ اس زبان کا صحیح استعمال کریں. علمہ البیان. اور اسی وجہ سے یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ ایک طریقے سے قوت گویائی تھا. انہوں نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے انقلاب لے کر آئے ہیں. یہ زبانی تھی نا جو ان کے اخلاق کا منہ بولتا ثبوت تھی، کہ لوگ ان کو شاعر بولنے ہیں، ساحر بولنے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے، کوئی کہہ رہا ہے ان کو وہ معاذ اللہ کوئی جن آ کے یہ باتیں سکھا کے جاتے ہیں، اور آگے جا کے یہ معاذ اللہ اپنی علم کی ڈھوس ہم پہ جماتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان تمام القاب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی. تو یہ ہے اصل بات. یہ ہے کہ ہم لوگ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے. اصلحو. اور اگر اس علم کو وہ چھپاتے پھریں تو ایک طریقے سے تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں پہ لعنت فرمائے گا، اور تمام روئے زمین پہ رہنے والے تمام لعنت والے انسان ان کو لعنت کریں گے. لیکن اس کے برعکس تھوڑی نرمی بھی ہے، اور ایک طریقے سے یہ قرآن کا بہت اعجاز کے معاملے میں بہت عظیم ایک پیکر ہے. الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ. آخرت میں آنکھ کھلے گی تو کیا فائدہ؟ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. ابھی آنکھ کھولو تو فائدہ ہو، رہتی دنیا میں آنکھ کھولو تو فائدہ ہو. الا کر لیں وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. جان لیں کہ اب ہمیں اپنا راستہ سیدھا قرآن کے ذریعے سے اختیار کرنا ہے، قرآن کے راستے پہ چلنا ہے، ہم رہبر اور سربراہ بنانا ہے. وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور پھر بیان کرنا شروع کر دیں. دیکھیں کتنی پیاری ڈسینڈنگ آرڈر میں ترتیب. توبہ کرنی ہے اور اصلاح تو دوسرے کو صحیح کریں گے نا، اور جب خود صحیح ہو جائیں تو پھر تقاضا کیا ہے؟ وَبَيَّنُوا، پھر بیان کرنا شروع کرو. اس میں انتظار مت کرو کہ کورونا پینڈمک ختم ہوگی تب جا کے پوری کی پوری زندگی اللہ کے قرآن کے حساب سے گزاریں گے. نہیں بھائی، آج گے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے درس قرآن، میرا ارادہ تھا کہ میں تھوڑے عرصے بات کروں، لیکن جب یہ وبا آ گئی، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا، پھر بیان کرنا شروع کر دو. تمہارے پاس لمحہ تمہیں موت کے ذریعے سے قریب کر رہے از اے لائبلٹی ناٹ این ایسٹ. ہر لمحہ جو تم یہاں گزار رہے ہو اس کے لیے قیامت کے دن اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا. وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو تم جس طرح معاملہ کرو گے تو ہمارا بھی تم سے وعدہ ہے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. کوئی قبول نہیں کرے گا، میں کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، قبول کرنے والا اور بہت مہربان، تم پر رحم کرنے والا ہوں. میں تو موقع دیکھتا ہوں کہ کب میرا بندہ میری جناب میں توبہ کرے. جس طرح میں آپ لوگ کو کل کی حدیث بھی سنا چکا ہوں، کتنی اہم حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ تو موقع. حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. میں گویا کہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے، یہ ہم لوگ الحمدللہ درس قرآن کر رہے ہیں نا، ہم لوگ کی ایک محفل لگی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے،
تو میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کی محفل تو بہت اعلیٰ ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ مقرب بالش بھر قریب آتا ہے میرے، تو میں ایک ہاتھ بھر ہوں اس کے. اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ قریب آتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، دوڑ کر آتا ہوں، لیکن ہم آئیں تو صحیح، ہم جائیں تو صحیح اس کی طرف. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنا میں منزل ہی نہیں. ہر رات ہم سے پہلے آسمان کی طرف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی سوال پوچھنے والا کہ میں اس کے سوال پہ لبیک کہوں، جواب دوں، مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، قیامت کے عذاب سے بچا دوں، کوئی ہے ایسا؟ لیکن ہم لوگ سوتے رہتے ہیں. گویا کہ اللہ کا تقاضا تو پورا اپنی جگہ فٹ ہو رہا ہے، ہم اپنے آپ کو کس کٹہرے میں ڈال رہے ہیں. ہم وانت تواب، توبہ قبول کرنے والا اور بہت رہنے والا. لیکن اس کے برعکس ان الذین کفروا سے، بے شک جنہوں نے کفر کیا، کفر سے مراد قرآن کی عظیم ترین آیات کو سمجھا ہی نہیں، وہ لگے کل پرچوں میں، اپنی پگڈنڈیوں میں، لیکن اپنی ان حرکتوں پہ لگے رہے، کفر کرتے رہے. انہوں نے ہماری آیات کو سمجھا ہی نہیں. وہ میں حدیث سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر دیا، اس کا گویا قرآن پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے. بے شک جنہوں نے کفر کیا وماتوا، اور اسی کفر میں وہ مر گئے اسی حالت میں، وہم کفار، اسی کفر کی حالت میں وہ مر گئے، اللہ کے چلے گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ، ایسے لوگوں پہ اللہ بھی لعنت فرماتا ہے اور ملائکہ بھی لعنت فرماتے ہیں. والناس اجمعین، لعنت فرماتے ہیں جمع کے صیغے میں، یعنی تمام انسان ایسے لوگوں پہ لعنت فرماتے ہیں جن کی زندگیاں گزر گئیں اسی میں، انہوں نے ہماری آیات کو سمجھا ہی نہیں. لعنت فرماتے ہیں، ہم بھی لعنت فرماتے ہیں، ملائکہ بھی فرماتے ہیں، اور تمام انسان بھی ایسے لوگوں پہ لعنت فرماتے ہیں. خالدین فیہا، رہیں گے اسی لعنت میں، لعنت زدہ کیفیت میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے لیے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، تخفیف نہیں ہوگی، یہ کہ ذرا پانی مل جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، کوئی لمحہ ان کا مہلت کے پیکر نہیں ہوگا. اور اختتام پہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں کان کھول کے سن لو کہ ہم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، واحد ہے، معبود واحد ہے، ایک ہی معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود برحق واحد ہے، ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اور بے شک اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم، اور وہ بہت رحمان اور بہت رحیم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ انجام بد کا، جس کے اس رکوع مبارکہ کے اختتام پہ آیت آ رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام روئے انسان میں جتنے مسلمان ہیں، یا اللہ اس تمام انسانوں کو اور ہم سب کو اس لعنت بھری کیفیت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ، سلامت رکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.